منظر اوج و کمال حیدری سید نصیر، عکس آن و عظمت غوث جلی سید نصیر، عکس آن و عظمت غوث جلی سید نصیر، نقش عالمگیری ہند الولی سید نصیر، نقش عالمگیری عکس آن و عظمت غوث جلی سید نصیر، نقش عالمگیری ہند الولی سید نصیر، پرتو حسن رخ میرے علی سید نصیر، نقش عالمگیری ہند الولی سید نصیر، پرتو حسن رخ میرے علی سید نصیر، دل ربا رنگ جمال بابو جی سید نصیر، پرتو حسن رخ میرے علی سید نصیر، دل ربا رنگ جمال بابو جی سید نصیر، تاجدار ملک حکمت خسرو اقلیم علم، تاجدار ملک حکمت خسرو اقلیم علم، ماہ دانش آفتاب آگہی سید نصیر، ماہ دانش آفتاب آگہی سید نصیر۔ شعر میں نے عرض کیا توجہ فرمائیں، وہ حقائق کے دقائق کے چمن کا دیدہ ور، وہ حقائق کے دقائق کے چمن کا دیدہ ور، وہ معارف کے جہاں کا عبقری سید نصیر، وہ معارف کے جہاں کا عبقری سید نصیر، امتیازات اس کی شخصیت کے حیرت آفریں، امتیازات اس کی شخصیت کے حیرت آفریں، احتشام فقر و اوج خواجگی سید نصیر، احتشام فقر و اوج خواجگی سید نصیر، کج کلاہی فر سلطانی ہے تیری خانہ زاد، کج کلاہی فر سلطانی ہے تیری خانہ زاد، تیرے پابوسوں میں اجلال شہی سید نصیر، تیرے پابوسوں میں اجلال شہی سید نصیر، ہم نے دیکھے ہیں زمانے میں حسین پیکر بہت، ہم نے دیکھے ہیں زمانے میں حسین پیکر بہت، بات ہے تیری پھبن کی اور ہی سید نصیر، ہم نے دیکھے ہیں زمانے میں حسین پیکر بہت، بات ہے تیری پھبن کی اور ہی سید نصیر، ندرت تحقیق تیری خوبی شعر و سخن، بے ہنر تارک سے کب ہے گفتنی سید نصیر، روح پرور نعت محبوب خدا تو نے کہی، روح پرور نعت محبوب خدا تو نے کہی، تو ہے محبوب محبان نبی سید نصیر، تو ہے محبوب نعت روح پرور نعت محبوب خدا تو نے کہی، تو ہے محبوب محبان نبی سید نصیر، تیرا تخلیقی و فکری تنتنا ہے بے مثال، تیرا تخلیقی و فکری تنتنا ہے بے مثال، منفرد ہے تیری علمی برتری سید نصیر، تیرا تخلیقی و فکری تنتنا ہے بے مثال، منفرد ہے تیری علمی برتری سید نصیر، تو نے پھیلائی ہے سمتوں میں بحسن اہتمام، تو نے پھیلائی ہے سمتوں میں بحسن اہتمام، گولڑا کے میرے حق کی روشنی سید نصیر، تو نے پھیلائی ہے سمتوں میں بحسن اہتمام، گولڑا کے میرے حق کی روشنی سید نصیر، تیری آمد سے ہوا ہے شادماں سلطان پور، تیری آمد سے ہوا ہے شادماں سلطان پور، یہ غایت تیری بندہ پروری سید نصیر، آج ہے اس کی فضا روشن تیری تنویر سے، آج ہے اس کی فضا روشن تیری تنویر سے، میری بستی کی ہے یہ خوش قسمتی سید نصیر، میری بستی کی ہے یہ خوش قسمتی سید نصیر، لب کشا ہو منتظر ہے محفل اہل ولا، لب کشا ہو منتظر ہے محفل اہل ولا، تیری گل افشانی گفتار کی سید نصیر، کون ہے اس کے لیے موزوں ترین تیرے سوا، کون ہے اس کے لیے موزوں ترین تیرے سوا، ہاں بیاں کر عظمت مولا علی، ہاں بیاں کر عظمت مولا علی سید نصیر۔
الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید ولد آدم وخاتم الانبیاء وعلی آلہ المجتبى وعلی کمل اتباعہ من الصدیقین والصالحین والشہداء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا انساب بینہم یومئذ ولا یتساءلون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. حاضرین محترم، سامعین گرامی قدر، علماء ذی وقار، سلطان پور میں پہلی مرتبہ یہ میرا خطاب ہے اور میری آمد کا باعث سید محسن شاہ صاحب کے والد مرحوم کہ یہ چہلم کا موقع ہے، اس حوالے سے میں پہلی مرتبہ یہاں آیا ہوں. اور پھر یہ گاؤں میرے جد امجد حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کے مریدین کا گاؤں بھی ہے. اس میں اکثریت اور بالخصوص سید حسین الدین شاہ صاحب، سید ضیاء الحق شاہ صاحب اور ان کے تمام جو رشتہ دار ہیں، بال بچے ہیں، برادری ہے اور لوگ ہیں، ان سب کا گولشی سے تعلق ہے، نسبت ہے. تو یہ حوالہ بھی ہے، لیکن یہاں سر دست میری آمد کا جو باعث بنا وہ محسن شاہ صاحب کا اصرار بھی تھا، اور پھر ان کی محبت اور ذوق کے تحت میرا اپنا بھی دل چاہا کہ میں جاؤں. ورنہ اجتماعات میرے لیے ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں بھی ہوتے ہیں. جگہ کی تنگی اور انسانوں کی تعداد میں کمی کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ محبت اور خلوص کو بھی دیکھا جاتا ہے. تو اگر یہ میں چیزیں دیکھتا کہ ہجوم اور لاکھوں انسان ہوں وہاں اور بہت بڑا اجتماع ہو، تو میرے لیے اور مقامات بھی بہت ہیں. بہرحال میں کوشش کروں گا، میں نے جو آیت پڑھی ہے اس حوالے سے کچھ بیان کروں گا. آپ کا ذوق سماعت نے اگر میرا ساتھ دیا تو انشاءاللہ میں کچھ بیان کروں گا، پیش کروں گا. یہاں ماشاءاللہ سید نظر شاہ صاحب بیٹھے ہیں، عالم دین ہیں، حاضر سروس مدرس ہیں، اور مولانا عبد المجید چشتی صاحب بھی تشریف فرما ہیں، اور مولانا عبد الرازق صاحب کے صاحبزادے مولانا مسعود صاحب بھی میں نے دیکھے ہیں، ملے ہیں، اور حضرات بھی تشریف فرما ہیں. مفتی ظہور الحق صاحب بھی، ظہور اللہ صاحب ہاشمی بھی تشریف فرما ہیں، مولانا محب النبی صاحب کے صاحبزادے. تو یہ محفل جو ہے اس میں ذوق آپ پیدا کریں گے، بات سمجھیں گے تو بات چلے گی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ نہ دیکھیں کہ یہاں یہ گاؤں ہے، اس کی اکثریت سمجھتی نہیں ہے، ان کا علم تھوڑا ہے. تو علم تھوڑا بھی ہو نا، تو اگر علم پیدا کرنے والا اور علم ذہن میں ڈالنے والا کوئی آدمی ہو تو علم بڑھتا جاتا ہے. پھر تھوڑا بھی ہو نا تو بڑھتا جاتا ہے. جی ٹھیک ہے نا؟ میں نے جو آیت پڑھی ہے آپ کے سامنے، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور میں پھونکا جائے گا یا سور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا، فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، تو اس دن اعتبارات نسبی ختم ہو جائیں گے. دنیا میں جو نسبی اعتبارات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور وہ آپس میں گفتگو نہیں کر سکیں گے.
ایک دوسرے سے سوال نہیں کر سکیں۔ اب اس میں توجہ کا مقام یہ ہے کہ ضمیر ہم کا مرجع کون ہے؟ اس ضمیر کا مرجع کفار ہیں، مشرکین ہیں، چونکہ وہ زندگی میں، دنیا کی زندگی میں اپنے نسب پر فخر کرتے تھے کہ ہم قریشی ہیں، ہاشمی ہیں، اتنا برتر خاندان ہے ہمارا، ہمیں کسی اللہ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں وحدہ لا شریک کی کیا ضرورت، ہم جو ہمارے بت ہیں جو ہمارے آباء و اجداد سے ورثے میں چلے آ رہے ہیں، ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں، ان کو بھی ساتھ پکار رہے ہیں، تو جناب رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ کی نہ ہمیں کوئی ضرورت ہے۔ وہ ایک نسبی گھمنڈ جو تھا اس کی اللہ نفی کر رہا ہے۔ نسبی گھمنڈ جو تھا، کفار کا نسبی گھمنڈ، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ، اس دن اعتبارات نسبی ختم ہو جائیں گے۔ تو اب یہ ثابت ہوا کہ جہاں یہ ٹھیک ہے کہ یہ اس آیت کی شان نزول کفار کے متعلق ہے، کفار کے حق میں یہ اتری ہے اور ان کی نفی کی جا رہی ہے، برتری نسب کی نفی کی جا رہی ہے، تو معلوم ہوا کہ ان کی نفی کفر کی تو اللہ کرتا ہی ہے، لیکن یہاں جو بطور خاص نسب کا ذکر کیا اور اس کی نفی کر رہا ہے، یہ تو نہیں وہ قریشی ہاشمی نہیں تھے، یہ تو اللہ نہیں فرما رہا کہ یہ اپنے نسب میں غلط ہیں، جعلی قریشی ہیں، جعلی ہاشمی ہیں، یہ نہیں ہے، نسبی پکے ہیں۔ سمجھ آئی؟ نسب کے اعتبار سے ٹھیک ہیں، ہاشمی بھی ہیں اور قریشی بھی ہیں، لیکن چونکہ ان میں فخر آ گیا ہے، اس بات پر اترا رہے ہیں، اللہ اترانے کی نفی کر رہا ہے کہ اترانا غلط ہے، نسب کی نفی نہیں کر رہا اور اعتبار نسب کی بھی نفی نہیں کر رہا، صرف اترانے کی نفی کر رہا ہے کہ فلا انصاب بینہم یومئذ، تو کیا ان میں نسب نہیں رہیں گے؟ کیا وہ ہاشمی ہاشمی نہیں رہے گا؟ کیا وہ قریشی قریشی نہیں رہے گا؟ نہیں، وہ آدمی تو وہی ہے، جس گھر میں پیدا ہوا ہے اس گھر پر جس لفظ کا اطلاق چلا آ رہا ہے اس پر بھی وہی لفظ کا اطلاق ہوگا، قیامت کے دن بھی وہی ہوگا۔ لیکن جو برتری اور غرور ہے، کبر ہے، گھمنڈ ہے کہ ہم بڑے ہیں اور دنیا ساری گھٹیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس کی نفی اللہ فرما رہا ہے، فلا انصاب بینہم یومئذ۔ تو ثابت ہوا کہ اس قرآن مجید کی آیت نے یہ واضح فرما دیا کہ آیت کا نزول چاہے کفار کے لیے ہو، لیکن یہ علت جہاں بھی پائی جائے گی اور جس مذہب میں بھی پائی جائے گی، اس آیت کا حکم ان پر لاگو ہوگا۔ یعنی اگر مسلمانوں میں بھی کوئی شخص اس کبر نسب میں مبتلا ہو اور دوسروں کو ذلیل سمجھے تو اس کا بھی اعتبار قیامت کے دن نہیں ہوگا، فلا انصاب بینہم۔ اسی لیے سید الساجدین اور جد السادات حضرت امام زین العابدین نے جب مشہور عربی کے شاعر اسمعی نے ان کو طواف کرتے ہوئے گرا ہوا دیکھا، اٹھا کر اپنے رانوں پر ان کا سر رکھا اور کہا کہ آپ تو درجے نبوت کے موتی ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں استار کعبہ کے ساتھ لپٹ کر؟ تو انہوں نے جو 3 باتیں کی تھی ان میں یہ آیت بھی پڑھی انہوں نے۔ حالانکہ زین العابدین سے زیادہ کون واقف تھا کہ ہم کا مرجع کون ہے؟ انہیں پتہ نہیں تھا کہ ان کا مرجع ہم کا ضمیر ہے، کفار ہیں، لیکن انہوں نے کیوں آیت پڑھی؟ اس لیے کہ تم نسب کے کبر کا مجھے درس دے رہے ہو کہ تم کس خاندان کے گھر میں پیدا ہوئے اور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا، یہ آیت پڑھی کہ تمہیں پتہ نہیں کہ اعتبارات نسبی تمام ختم ہو جائیں گے،
اور قیامت کے دن اعمال کی پرسش ہوگی, کسی اور چیز کی پرسش ہوگی. تم اس گھمنڈ میں ہو کہ میں فلاں گھر میں پیدا ہو گیا ہوں, لیکن خاص طور پر اللہ نے ان لوگوں کو مستثنا فرمایا. یہ تو مشرکین کا ذکر تھا نا اس آیت میں, تو اللہ نے فرمایا والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم وما علتناہم من عملہم من شیء, کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کا اتباع کیا, یعنی جس طرح باپ دادا مومن تھے وہ بھی مومن ہوئے, تو ہم نے اگرچہ وہ اعمال میں کم تھے, کمزور تھے, لیکن ایمان کی وجہ سے ہم نے ان کے باپ داداؤں کے ساتھ ان کو ملا دیا. ہم ملا دیں گے قیامت کے دن, ان کو ان کے بڑوں کے ساتھ ملا دیں گے, بئی انداز کے ان کے بڑوں میں کے اعمال میں سے بھی کوئی عمل کم نہیں کریں گے کہ ان کا کوئی ثواب لے کر بچوں کو دے دیں اور بڑوں کے ثواب کم کر دیں. نہیں, ان کا ثواب اپنی جگہ رہے گا, لیکن ہم ان کو ان کے ساتھ ملا دیں گے. تو یہاں بھی ملنے کا سبب کیا ہوا؟ ایمان. ملا دینے کا سبب علت کیا ہوئی؟ ایمان, نسب نہیں. بھائی اگر نسب ہوتا تو اللہ ایمان کا ذکر کیوں کرتا؟ اللہ نے ایمان کا ذکر فرمایا کہ ایمان میں ان کے متبع ہوں, یہ ضروری ہے. پھر یہ نہیں ہے, یہ نقطہ ہے علماء کے لیے, الحقنا بہم ذریتہم, یہ نہیں فرمایا الحقنا بہم ذریتہم, الحقناہم بذریتہم نہیں فرمایا, الحقناہم بذریتہم نہیں فرمایا کہ ہم ان کے باپ داداؤں کو اٹھا کر ان کے کم درجہ اولاد سے ملا دیں گے. نہیں, کیونکہ وہ ہے ہی کم تر, باپ دادا تو اونچے مقام کے ہیں, اس لیے فرمایا وَأَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ, ہم چھوٹوں کو, کم عملوں کو بڑوں کے ساتھ ملائیں گے. یہ نہیں کہ اونچے درجے والوں کو نیچے لائیں گے, نہیں, نیچے درجے والوں کو اوپر لے جائیں گے. الحقنا بہم ذریتہم, ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملائیں گے. وہ اونچے ہیں نا, یہ نیچے ہیں عمل میں, کردار میں, کام میں, تو ایمان میں چونکہ ان کے متبع ہیں باپ دادا کے, تو اس لیے ایمان کی عزت کی وجہ سے یہ علت ہے. ایمان لانا, اتباع کرنا, یہ علت ہے. تو اس لیے ہم ان کے ساتھ ملا دیں گے. اور یہ نہیں ہے کہ باپ داداؤں کے ان کے ساتھ ملائیں گے, نہیں, چھوٹوں کو بڑوں کے ساتھ ملائیں گے. تو یہ ایک فرق ہے کہ ایمان ہو اور پھر نسب نہ بھی ہو. یہ غور کریں آپ کہ کوئی عالی نسب نہ بھی ہو, کوئی سید گھر کا فرد نہ بھی ہو, کوئی ہاشمی نہ ہو, کوئی قریشی نہ ہو, لیکن ایمان اس میں ہے, اتباع رسول ہے, تو وہ اپنے اچھے باپ دادا جو اس کے گزرے ہیں, قیامت کے دن اللہ فرماتا ہے میں اس کے ساتھ اس کو ملا دوں گا, ان کے ساتھ ملا دوں گا. تو ایمان شرط ہے. یہاں بھی اللہ نے نسب کا ذکر نہیں کیا. جو نسب کو اٹھائے پھرتے ہیں کہ ہر جگہ نسب ہے, نسب کا اعتبار بڑا ہے, تو نسب اگر کسی طریقے سے منسلک ہو اور اس کا کسی ذات کے ساتھ, اللہ کے کسی حوالے کے ساتھ کوئی تعلق ہو, تو پھر نسب کا اعتبار ہے. حضرت عباس کو دیکھیں, حضور کے چچا ہیں. حمزہ دیکھیں, چچا ہیں. رضی اللہ پڑھتے ہیں کہ نہیں آپ؟ اور رضی اللہ عنہم ورضوا عن, کیا اس پر اطلاق ہوتا ہے ان پر کہ نہیں؟ اور دوسرے چچا بھی ہیں, ابو لہب بھی ہیں, ابو جال بھی ہیں. نسب ہے, نسب ہے, جس طرح حمزہ کا تھا, جس طرح عباس کا تھا, ان میں کوئی فرق نہیں ہے. ایک باپ کے بیٹے ہیں,
لیکن ایمان نہیں ہے، صفت ایمان نہیں ہے، اس لیے تبت یدا ابی لہب و تب. اور ان کا مقام، صحابہ کا مقام جو ذکر ہے قرآن میں ان لوگوں کا، وہ ہر جگہ موجود ہے، آپ سنتے بھی رہتے ہیں. تو اس کے بعد پھر یہ جو عوام الناس ہیں، بھئی آپ ذرا مجھے پتہ چلے کہ آپ زندہ ہیں. سلطان پور کے لوگ، نہیں یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نعرہ لگائیں، آپ بولیں کہ آپ سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ذرا ذوق کا اظہار کریں. یہ میں نہیں کہتا کہ آپ سبحان اللہ ضرور کہیں، لیکن اگر کوئی بات آپ کو اچھی لگے تو میں بول جو رہا ہوں، میں دیواروں سے مخاطب تو نہیں ہوں، اچھا بھلا انسان سمجھتا ہوں میں آپ کو، تو آپ اپنے انسان ہونے کا ثبوت دیں، کیونکہ میں غلط فہمی میں مبتلا نہ رہوں نا. آسی پنجابی اپنی جائی تے آسی. عوام جو ہیں، جو اس مقام پر نہیں ہیں، ان کے لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کی معیت اختیار کرو. اب یہ معیت کیا ہے؟ معیت کیا ہے؟ ساتھ رہو. ایک ہے جسمانی ساتھ رہنا، جسمانی ہر وقت ٹچ رہنا، متصل رہنا، جس طرح جالی شریف پر پولیس کھڑی ہے، ہر وقت جسمانی طور پر ٹچ ہے جالی کے ساتھ. لیکن کیا یہ کافی ہے صرف ٹچ ہونا؟ نہیں. کونوا مع الصادقین، تو وصف صدق اگر تم میں پایا جاتا ہے، ذوق صدق ہے، صادقین کا ذکر اللہ وصف صدق کی وجہ سے کر رہا ہے، تو وہ اگر وصف تم میں ہے، وہ ذوق ہے، صدق کو سیکھنے کی طلب ہے، تو کونوا مع الصادقین، تو سچوں کے ساتھ مل جاؤ. اگر رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہونے کا ذوق ہے تو صرف پیٹھ کر کے جالی کی طرف کھڑا ہونا کوئی کام کی بات نہیں ہے. ہیں جی؟ ہاں 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 ہاں. تم تو جالی کی طرف پیٹھ کر کے کھڑے ہوتے ہو نا. اور خواجہ حسن ملتانی کیا کہتے ہیں؟ تم بھی کھڑے ہو، لیکن خواجہ حسن ملتانی تم کہتے ہو کہ قبلہ ادھر ہے، ہاتھ ادھر اٹھاؤ. ادھر کیوں ہاتھ اٹھائے؟ ہم ٹھیک ہے، ہم اللہ سے مانگتے ہیں، یہ ٹھیک تم کہتے ہو، لیکن ان لوگوں کو بھی دیکھو نا کہ تمہارے جیسے انسان ہیں. تم تو جالی کے سامنے کھڑے ہو پیٹھ کر کے، لیکن اب تک ایک عاشق رسول ہے اور حافظ جمال اللہ ملتانی کا خلیفہ ہے، اور حضرت قبلہ عالم نور محمد مہاروی کا، ان کے خلیفے حافظ جمال صاحب کا وہ خلیفہ ہے خواجہ حسن ملتانی، اور اپنے دور میں جامع وقت تھا. وہ کیا کہتا ہے کہ قسم بقبلہ روئے تو یا رسول اللہ، قسم بقبلہ روئے تو یا، اے اللہ کے رسول، مجھے آپ کے چہرہ مبارک جو میرے نزدیک قبلے کا درجہ رکھتا ہے، میں اس چہرہ پاک کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کیا کہ رواس تو سجدہ بس ہوئے تو یا رسول اللہ، رواس تو سجدہ بس ہوئے تو یا. کملی والے حسن ملتانی کے مذہب میں، اس کے شریعت عشق میں آپ کی طرف سجدہ کرنا بھی جائز ہے. حسن ملتانی کی شریعت عشق میں
شریعت عشق میں آپ کی طرف سجدہ کرنا بھی جائز ہے، کیونکہ آپ قبلہ ہیں۔ اب کوئی اعتراض کرے یہ قبلہ، آپ نے یہ قبلہ کہاں سے نیا یہ بنا لیا؟ حضور نے تو منع کیا ہے۔ تو میں قبلہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جی، قبلۃً ترضاھا، یہ علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھے قبلہ کا معنی کیا ہے؟ قبلہ کا معنی طرف۔ آپ سجدہ دیتے ہیں طرف کو یا کعبے کو؟ بولیں، ہمیں جو حکم ہوا ہے یہاں سے جو ہم سجدہ کرتے ہیں، ہم طرف کو سجدہ کرتے ہیں۔ کیا آپ کے سامنے کعبہ ہوتا ہے؟ کوئی دیکھتا ہے؟ نہیں۔ جس کو سجدہ کیا جاتا ہے وہ تو آنکھوں سے اوجھل ہے، تو ہم اس کی طرف کو، جس پر وہ کعبہ ہے اس طرف کو سجدہ کرتے ہیں۔ ہماری مسجود کون سی چیز ہوئی؟ طرف، لیکن ذہن میں کعبہ ہے، ذہن میں معہود ذہنی کعبہ ہے، لیکن جو سامنے ہے وہ طرف کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو طرف کو سجدہ کرنے سے شرک نہیں ہوتا کہ آپ فضا کو سجدہ کر رہے ہیں؟ بھائی فضا کو آپ سجدہ کر رہے ہیں، یہ جو آپ کے سامنے کعبے تک کی فضا ہے اس کو آپ سجدہ کر رہے ہیں، آپ کے سامنے تو کچھ ہے ہی نہیں۔ کیا فضا غیر اللہ نہیں ہے؟ اور اگر فضا کوئی چیز نہیں ہے تو یہ ہوائی جہاز اڑتا کس میں ہے؟ پرندے اڑتے کس میں ہیں؟ یہ مکھی مچھر اڑتے کس میں ہیں؟ یہ فضا میں تو اڑتے ہیں نا، فضا ہے۔ فضا سے ہی آپ سانس لیتے ہیں، تو یہ فضا کی خیرات ہے آپ کی زندگی۔ تو یہ فضا کو جو آپ سجدہ کرتے ہیں، اتنے دور کعبہ ہے، فضا سامنے ہے، اور فضا کو آپ سجدہ کرتے ہیں، فضا کی طرف کرتے ہیں، جس طرف آپ کر رہے ہیں اس کے سامنے ساری فضا ہے، تو کوئی مشرک نہیں ہوتا۔ جو مشرک یعنی کہتے ہیں وہ بھی سجدہ کرتے ہیں۔ تو حسن ملتانی نے کوئی کفریہ جملہ نہیں کہا، میں ثابت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ قبلہ روئے تو کملی والے آپ کا چہرہ انور قبلہ ہے، طرف ہے، اور اس چہرے کے پیچھے جلوہ کعبہ کسی کا اور کا ہے، اس کے پیچھے جلوہ فرما کوئی اور ہے۔ کوئی اور ہے، اس کے پیچھے کوئی اور ہے۔ جس طرح فضا سامنے ہے، فضا کے پیچھے کوئی اور ہے۔ مسجود ہمارا قبلہ، کعبہ وہ کعبہ ہے، یہ قبلہ ہے۔ ہم سجدہ کعبہ کو کرتے ہیں لیکن قبلہ کو سامنے رکھ کر کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص قبلے کو مسجود سمجھے تو وہ کافر ہے، مشرک ہے۔ تو فضا کو قبلہ سمجھ کر آپ سجدہ دیتے ہیں تو کافر نہیں ہے، حالانکہ فضا غیر اللہ ہے۔ فضا کو تو اللہ نے حکم نہیں دیا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اگر کعبے کا ہی سجدہ کرانا مقصود تھا تو پھر کہہ دیتا کہ نماز صرف کعبے میں آ کر پڑھو، جس طرح من استطاع الیہ سبیلا، جس پر حج فرض ہو، جس کے پاس طاقت ہو، جس طرح وہ آ کر وہاں حج کرے زندگی میں ایک مرتبہ، تو جس کی طاقت ہو وہ کعبے میں ایک مرتبہ آئے اور نماز پڑھے، کعبے کو سامنے دیکھ کر دیواروں کو سجدہ کرے، میں اس نماز کو قبول کروں گا۔ بھائی حج کو ایک سال پر چھوڑ دیا، زندگی میں من استطاع الیہ سبیلا، تو نماز کے لیے حکم نہیں دے سکتا تھا کہ جو کعبے میں آ سکے وہاں آ کر نماز پڑھے؟ یہ میں قبلے والی نماز نہیں پسند کرتا، اس میں شرک ہے، غیریت ہے، فضا کو سجدہ ہوتا ہے۔
راستے میں انسان ہیں، درخت ہیں، اشجار ہیں، عمارتیں ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں، سب کو سجدہ کر کے مجھ تک سجدہ پہنچتا ہے. بڑی آخری دھیمی رفتار میں وہاں پہنچتا ہے جب اس کی طاقت ختم ہو چکی ہوتی ہے. قدم قدم پر ہیں سجدگاہیں، کہاں تیرا سنگ در نہیں ہے. تو راستے میں کتنی سجدگاہیں ہیں. ارے تم نے نمازی اتنی سجدگاہوں کو طے کر کے مجھ تک پہنچے ہو؟ نہیں، سال بھر میں ایک دفعہ سجدہ کرنا اگر طاقت ہوئی. لیکن فرمایا نہیں، حج اور ہے، یہ نماز ہے. مالک میں ہوں، مرضی میری ہے جس عبادت کو جس انداز سے مقرر کروں. تم اگر وہاں نہیں ہو، یہاں نہیں آ سکتے، تو وہاں سے سجدہ کرو. زمین پوری جو ہے یہ روئے زمین میری مسجد ہے، سجدہ کرو. اور قبلتن ترضاہا. آہا، ذرا دیکھیے مولانا، میں ذرا توجہ چاہتا ہوں. خشک مولوی نہ بنے، میں بڑا تنگ ہوتا ہوں خشک مولویوں سے. قبلتن ترضاہا، یہ تنوین تنکیر بھی ہو سکتی ہے. قبلتن نکرہ، یہ ہے نا کہ ایک تو یہ ہے قبلتن ترضاہا، جس قبلے کو تو چاہتا ہے، یعنی کعبے کو. تیرے باپ دادا کا وہ کعبہ تھا، یعنی سجدگاہ تھی. کملی والے ہم دیکھ رہے ہیں آسمان کی طرف تیرا اٹھا ہوا چہرہ. اب کعبے کی تیرے دل میں چاہت ہے تو اس کی طرف اپنا منہ موڑ لے. ایک تو یہ ہے نا جمہور کا جو معنی ہے. لیکن قبلتن، کوئی قبلہ، ترضاہا، جس کو تو پسند کرتا ہو. تو بتا کہ کدھر میں کروں، میں ادھر اس کو قبلہ کر دوں گا کعبہ کا. اچھا، دوسری گل کہ دوسری یہ گل ہے، میں مولوی حضرات بڑے چوٹی نے پڑھے لکھے بندے بیٹھے تے اے بہوں کنتا بھی کڈنے گلانیاں. آپ جس لئے بولنے تے گل او کر نہیں سکنے تے دعا کوئی کرے تے کنتا کڈنے. میں پوچھنا سارے کو لوں کہ جس قبلے دار تسی قبلہ سارے حضرات ہون سجدہ کرنے ہو کعبے دار، اس وچ تسی چاہنے ہو نا کوئی شریک نہ ہوئے کہ آنے اللہ اکبر تکبیر تحریمہ ہے جی سب گئے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو بڑا ہے تینے کو مدد منگنے آتے، تو ہی سب کچھ. سارے شروع کرنے ہیں نماز کے نہیں، سب شروع کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہم کسی کو شریک نہیں رکھتے. لیکن اب میں کیا کروں ہے جی. اللہ کی شان ہے، یہ میرا اپنا ذہن ہے. اس کو تسلیم اگر کوئی نہیں کرے گا تو وہ قرآن کے اس لفظ کا مجھے معنی بتائے، پھر اللہ نے اس کو کیوں استعمال کیا اس لفظ کو. میں بھی اس دنیا کا آدمی ہوں، میں نے بھی کتابیں پڑھی ہیں. کسی کو دیکھو نا، اگر علم پر ناز ہے، اگر وہ مقابلے کے لیے اور بات کرنے کے لیے اترتا ہے تو یہ فقیر حاضر ہے. ہاں، ایسی بات نہیں ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں، نئی بات پیش کر رہا ہوں کہ قبلتن ترضاہا، اے کملی والے اس جس قبلے کو تو پسند کرے، ترضاہا، جس پر تو راضی ہو، جو تجھے پسند آئے، جس پر تیری طبیعت ٹھہر جائے، مطمئن ہو جائے. تو رضائے مصطفیٰ اس قبلے کی طرف ساتھ ہے کہ نہیں ہے نا. تو ہم جب اس قبلے کو، اس کعبے کو سجدہ کرتے ہیں تو مولویوں ایمان کی بتاؤ کہ کیا تم رضائے مصطفیٰ کو ساتھ سجدہ نہیں کرتے؟ رضائے مصطفیٰ کو بھی ساتھ ہی سجدہ ہوتا ہے، کیونکہ کملی والے نے اسی قبلے کو چاہا تھا. اس کعبے کو جہاں سجدہ ہو رہا ہے وہاں کملی والے کی رضا کو بھی سجدہ ہو رہا ہے. ورنہ ترضاہا کا کیا مطلب ہے؟ ہاں،
تو میں عرض کر رہا ہوں کہ پھر ایک معیت کا اے میرا مجمع سامنے بڑا خاموش ہے یا تو حیرت گم ہو گئے ہو بھائی مولوی تو اور بھی سننے رہنے پر ایک نویاں ہی گلا کرو لگ پیا ہاں جی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ پھر ایک معیت نسب سے اوپر ایک معیت کا مقام ہے کونوا مع الصادقین تو فرمایا کہ اس میں کوئی نسب کی تخصیص نہیں ہے کوئی اونچے درجے کا ہو تو اس صفت کا حامل ہو تو ماشاءاللہ آئے اور اگر گھٹیا دنیا میں اسے گھٹیا درجے کا نسب دیا جاتا ہے کہ یہ گھٹیا نسب کا آدمی ہے لیکن فرمایا یہ میرا اعلان عام ہے کیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ من عموم ہے کسی نسب والے کو اللہ نہیں پکارا کوئی سید صاحب ہوں کوئی شاہ صاحب ہوں کوئی حسنی حسینی سید ہوں کوئی گیلانی شاہ صاحب ہوں غوث پاک کی اولاد ہوں داتا صاحب کی اولاد ہوں ہیں جی یا کسی بزرگ کی سید کی اولاد ہو نہیں یا کوئی ہاشمی ہو قریشی ہو اوان ہو کوئی نسب جس کو عالی نسب کہا جاتا ہے دنیا میں فرمایا نہیں میں نام نہیں لیتا نام نہیں لیتا نیچے سے لے کر اوپر تک جاؤ گھٹیا نسبوں سے لے کر کٹیا تو کٹیا نسب کنو جنا تسی دنیا تے کٹیا نسب نے لوگ آنے ہو کمی آنے ہو میں فرمایا میری رحمت کمیاں بھی میں پیدا کیتا ہے تے سیدہ بھی میں پیدا کیتا ہے آؤ میرا اعلان رحمت ویکھو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ جس اطاعت کیتی اللہ دی اور رسول دی نظر شاہ دس من عموم واسطے کہ نہیں عموم واسطے نہ کوئی تخصیص کسی بندے دی نسب دی ہے نہ کوئی نہیں من کوئی بندہ بھی ہوئے کلمہ شریف جس پڑھے ہے تے اللہ اور رسول دی اطاعت کر رہا ہے پابندی نال کر رہا ہے فرمایا او عام بندہ او کمی بندہ نسب دے اعتبار نال کمی ہے لیکن اسے چون کوئی کمی نہیں رہی نسبی اعتبار نال تسی اسا کمی آہنے رہو لیکن کملی والے دا متبع ہو گیا آپ دے حکم تے چلیا اللہ دے رسول تے اللہ دے قرآن دے حکم تے چلیا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ او سی او جسا تسی کمی آہنے پہ ہو او ٹر پیا اینا راواتے تھے پھر کہ او سی کل نبیاں نال بیٹھایا صدیقہ نال شہداء نال تے صالحین نال اولیاء اللہ نال بیٹھا ہو سی ہو جسا تسی دنیا تے کمی آہنے ہو اے معیت ما فاولائکا مع الذین نال ہو سی بھائی نال نہ بھی بڑا فرق ہونا ہے ایک میں آنا نال لگیا ہوئے ایویں ہی 24 گھنٹے کھیسرنے رہنے نال ہوتے بھی کدے کھرک آئی تے اساں استعمال کیتا تے کدے کداں پیا کھرکیا تے جڑے ایک ہونن اندر نال جنہ نہ ہوئے او پاویں ہندوستان بیٹھے ہون آئے ہائے ہیں جی اندر نال ہوئے نہیں جی او ہو اندر نال ہوئے جسم نال نہ ہوئے جسم تا لگنا رہنا ہے کہ آکھیا بیٹھا کتھے وے بیٹھا کتھے ہوئے ذوق ہوئے اتھے بے ذوق تے نہیں بیٹھے کوئی بندے ہاں تے بیٹھا کتھے کملی والا کتھے وے تے بندہ بیٹھا بریلی وچ تے آہنا ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں ارے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں غنچے کھلا
غنچے کھلا دیے. اوئے تانوں کی پتہ ہے تسی انے ہو؟ آؤ احمد رضا دا دل چیرو تے ویکھو. غنچے کھلا دیے ہیں ان کی کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے, خوشبو کہاں تک ہے ارے غنچے کھلا دیے. ہوا مدینے تو چلیے, بندہ بریلی بیٹھا ہے تے آخ رہا ہے کہ غنچے کھلا. کملی والیا تیری زلف پاک دی خوشبو دوں سلام پیش کردہ ہے احمد رضا. تیرا غلام بیٹھا ہے ہندوستان وچ, تیری زلف رسا دیاں خوشبوواں دیاں آساں لے کے بیٹھا ہے. ہیں جی غنچے کے تے پھر کے جس جڑے ہوا کرم نہیں چلنی ہے تے پھر احمد رضا اتھو بولیا تے بے دم شاہ لکھنؤ بھی بولیا کہ آئی نسیم کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئی نسیم اوے بدبودار نکاں والے او جنہ دے نکاں تے ڈٹے چڑے بدبوئی دے اوے نک صاف کراؤ. کیوں؟ آئی نسیم اوے آ گئی نے. آئی نسیم کوئے محمد صلی اللہ. اوے بدعقیدگی دا گند کڈو دماغ وچوں. آئی نسیم کوئے محمد صلی اللہ. تے پھر کی ہویا؟ خوشبو آئی تے پھر کی ہویا؟ بیدم شاہ کہندے کہ کھچنے لگا دل سوئے محمد صلی اللہ. پانی دے پانی. خوشبو آئی جی, خوشبو آئی, بندہ بول پیا. وہ جسا آئی ہے تے بولیا نا, وہ جسا نہیں آئی ہو کے بول سی, جنہ آئی ہو بول بین. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. جس راہ چل ہوائی. احمد رضا صاحب فرمایا کہ مزہ آ گیا کملی والے دے شہر دی ہوا آئی ہے. کیوں؟ جسم اتھے وے لیکن معیت نصیب ہے. فاولائک مع الذین انعم اللہ. معیت ذہنی, معیت ذہنی. ذہن دیکھو نا, ذہن سب کو جو ہے. جسم کتھے وے؟ جسم کتھے وے؟ کرن وچ بیٹھا ہے, وہ ویسے کرنی. جسم کتھے بیٹھا ہے؟ کملی والا مدینے وچ, اویس کرنی کرن وچ. جسم کتھے تے روح کتھے؟ ذہن کتھے؟ اے ہوندی معیت. اللہ پھر فرمایا کہ تسی کمزور ہو, ماں پتہ ہے عملہ چ بڑے ٹھلے ہو,
لیکن ایمان کہنا ہے شرک نہیں کیتا نے ذات و صفات وچ، میری ذات و صفات وچ شرک نہیں کیتا نے مشرک نہیں بنے ہو تے آؤ عمل پیڑے تساں نے گندے مندے ہو، لیکن میں فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انہاں نال بٹھا ساں تساں، سمجھ آئی؟ تے اطاعت رسول ضروری ہے، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت ضروری ہے۔ یہاں یہ نہیں اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ والرسول بھی فرمایا، یہ شرک تو نہیں نا، شرک تو نہیں نا، گل تو چاہیے نہیں نا، اللہ اپنی گل کر رہی ہے، اللہ سارے رسولاں اپنی وکالت واسطے بھیجیا، جاؤ دنیا وچ وکیل ہو مینڈے تے جاؤ تسی دسو میں واں ہنجا مہنجا الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، صفتاں منیاں دسو جا کے، تسی نمائندے ہو میرے، تے خبردار تہاڈا نام نال نہ آوے، نہ صرف میرا ہی ہونا چاہیے، نہ وڈا جو میں اللہ اکبر، سب تو وڈا میں ہاں، تہاڈے تو وڈا میں ہاں، تہاڈا خالق میں ہاں، تہاڈا مالک میں ہاں، تے اپنا ذکر نہ کرایو، بالکل تے میرا ذکر ہوئے۔ اللہ بھی قرآن وچ رسولاں دا بس ایویں ضمنن ذکر کر چھوڑیا کہ بندہ مہنڈا نے سی گل مان کے نہیں ہو، پر اتنا ذکر کر چھوڑیا، اطاعت نہیں آکھنے نہیں کیڑی لوڑ ہے۔ اسی اطاعت اللہ نہیں کرنے ہیں، اللہ تے نظر نہیں آنا، رسول لباس بشریت چایا اساں جی ناقص اکھیاں اساں جاس اور ٹور اساں جی سارا جسم اساں جاس، اسی اس نہیں اطاعت کیوں کراں جی؟ اساں جی دل کرنا ہے کہ نہیں؟ نہ مننے ہیں بھائی، اساں جی اسی کیوں ایسا مننا؟ اے شک پہ آیا مکے والیاں ایک واری، ایک کھرک آئی ہے یونا، ایک کھرک انہاں بھی آئی ہے، انہاں آکھے ہوئے اس تے بشریت نہ اطلاق پہ ہونا ہے، او اہنے مال حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، اے جا رسول آیا ہے جڑا بازار وچ ٹرنا ہے تے سودے کہن کے آپ آنا ہے، چنگا رسول ہے، اسی بازارے چ ونے ہاں، اسی بھی چیزاں آننے ہیں، تے اس وچ اساں فرق کے وے؟ انہاں بھی کھرک آئی تے او بھی اس شک وچ پے گئے۔ اے چیتا یاد رکھیو، اے شک بہوں پیڑا نے، اے 1400 سال پہلے بھی پہ آیا، ہون بھی مت کوئی شکے وچ ہوئے۔ اے بڑا کیس جڑا ہے نا، بڑا زبردست کیس نے، اے شک بہوں پیڑا ہے تے اے یقینی صورت بندے جہنم وچ کہنے ملنا ہے، پہنا شک ہے پر کھڑنا جہنم وچ یقیناً کھڑنا ہے، اس شک کو بھی بچے ہو۔ اے شک نہ پہ آیا، بس ایک باری آگ چھوڑیا کل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، بس اس وچ او شک پہ گئے۔ ہون بھی بندیاں شک کے کو جان کئیاں نے تے نکل گئے نو، تے اللہ نہ واسطہ نے اس شکے نہ پے ہو، اے بڑا پیڑا شک ہے۔ انہاں آکھیا کہ اے جڑا ہے بشر ہے اساں جیا، اسی اس دی کیوں گل مننا، انسان اساں جیا، جے اسیاں گل اسی گلاں کرنے اے جیاں کیوں نہیں کرنا ہے؟ ہے جی تے پھر جڑے سمجھ والے ہے، صدیق اکبر ہے، فاروق اعظم ہے، عثمان غنی ہے اور مولا علی ہے جی، انہاں کے آکھیا تے صحابہ دے جمع غفیر کے آکھیا، سنو مولوی ایک کتابت دیا گلاں نہیں نے، یہ میں فی البدی بول رہا ہوں۔ انہاں کے آکھیا اوے چلیو مشرکو، اوے تسی آہنے ہو کہ اسی اساں کیوں مننا، اے تا اساں جے ہے، اساں جیاں گلاں کرنا ہے، اساں کیوں مننا؟ اسی گالا پٹھا کر کے صدیق اکبر بیان کیتا، مت مار چھوڑی مشرکہ نہیں۔ صدیق اکبر فرمایا اوے عقل نے آنے ہو، تساں اے سمجھ نہیں آئی، تسی پہ آنے ہو اساں جے تے اساں جیاں گلاں کیوں نہیں کرنا؟ او تساں جیاں گلاں نہیں نہ کرنا ہے،
ایک یہ آہنا ہے کہ میں اس دا بندہ واں، عبدہ و رسولہ، اتنی خوبیاں، اتنی جلالت شان، اتنی تمکنت، اتنی ہیبت، اتنی سلطانی، اس کے باوجود محمد مصطفیٰ کی زبان سے یہ جاری ہے کہ میں اس کا عاجز بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں، اس کے دروازے پر سجدہ کرنے والا ہوں، اس سے مانگنے والا ہوں، اور ہر نماز میں یہ کہتا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ ارے بے وقوفو، جس میں اتنی خوبیاں ہیں، تم یہ نہیں دیکھتے محمد کی تعریف اور محمد کی شان کو کہ اتنے حسن، اتنے کمالات، اتنی خوبیوں کے باوجود وہ اپنی خوبیوں میں الجھا نہیں، ورنہ تھوڑے سے پانی میں انسان ہو تو اصل کو بھول جاتا ہے، اپنی تعریف میں گم ہو جاتا ہے کہ میں بہت کچھ ہوں۔ اس رسول کو دیکھو، اس مبلغ اعظم کو دیکھو کہ جو حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری، جس میں تمام رسولوں کے معجزے بیک وقت جمع ہو کر بھی اس کے پاس ہوں، اور اپنی خداداد جو طاقتیں ہیں وہ بھی ہوتے ہوئے پھر بھی اپنے کو عبد عاجز کہہ رہا ہے، اپنی کسی کمال میں گھمنڈ نہیں کیا۔ سر ماتھے پر شفاعت کا تاج ہے، امت کی ہاتھوں میں لاج ہے، اور سفر کا سفر معراج ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کہتا ہے کہ میں ایک عبد عاجز ہوں۔ میرے ما عرفنا کا حق کا معرفت کا وما عبدنا کا حق کا عبادتک، اے میرے اللہ، ہم محمد نے تیرے جو پہچاننے کا حق ہے وہ تجھے نہیں پہچانا، اور جتنی تیری عبادت کرنی چاہی تھی محمد نے ادا نہیں کی۔ یہ انکسار کے لفظ، یہ عاجزی، یہ فروتنی کے الفاظ کہنے والا اپنے جلووں میں، اپنی خوبیوں میں نہیں کھویا۔ یہ کمال تمہیں نظر نہیں آتا عقل کے اندھو؟ صدیق کا دل تو یہی باتیں لوٹ کر لے گئی کہ ایسا آدمی سچ ہی بول سکتا ہے جو اتنی خوبیوں کا مالک ہو، لیکن پھر بھی کہے کہ ایک غیر مری جو نظر نہیں آتی اس ذات کی طرف سجدہ کرو، جو دینے والا نظر نہیں آتا اس کی طرف ہاتھ اٹھا کر مانگو۔ اس نے یہ کیوں نہیں کہا کہ مجھ سے مانگو؟ ہے جی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، عطا فرمایا، آپ کہیں کس طرح؟ فرمایا کس طرح؟ یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین من الشجرۃ، آواز آئی درخت وچوں، قرآن ہے، آواز آئی درخت وچوں، فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین۔ تسی دسو، اگ وچوں آواز آئی، بوٹے وچوں اگ نکلی، اگ وچوں آواز آئی، او موسیٰ میں رب تنڈا، اگ وچوں آواز آئی۔ قرآن ہے، تساں نہ اس تے ایمان ہے، جڑا نہ منے وہ وڈا بے ایمان ہے۔ قرآن ہے نا جی، اس تو وڈی ساڈے کول کہ برہان ہے جی۔ تے فرمایا مفتی کہ میں آگ ہاں، میں اللہ ہاں، تے بولنی اگ پئی، بولنی اگ، تے اگ جناب کوئی قابل وصف شے نہیں، اسی آنکھیا ہے جی، خلقتنی من نار و خلقتہ من تین۔ سنو مولویو، قرآن سارے پڑھنے رہنے ہو، فقیر نے ذرا سیٹنگ بھی تکو کہ شیطان آنا ہے ماں تد پیدا کیتے اگی کولوں، اساں پیدا کیتے چکڑے کولوں، سر چانا اگ نہ کام میں، چکڑ نہ کام میں، پھسانا تلکانا تے پھسانا تے ٹانا۔
کیچڑ کا کام کیا ہے؟ پھسلانا، دھسانا، پھسانا، تلکانا، پھسانا تے ٹانا۔ اس وچوں بنایا آدم، مطلب ہے کہ پھسنے پھسانے نہ کام آدم تو چکڑے تو جی جمع اے خمیر وچے۔ آج بندہ کوئی فراڈ کرے، کوئی تلکاوے، کوئی پھساوے، میں قرآن شریف پڑھے، پاویں پھساوے، پاویں لٹے، پاویں تساوے تے پاویں پھسلا کے تے منہ پار سٹے، بوتھا پان چھوڑے بندے نہ۔ اس چکڑ تو جو بنیا چکڑ ناکامی ہے۔ اس آخیا میڈا کام ہے سر چانا، ماں تو پیدا کیتا ہے اگی کو لوں، اساں تو پیدا کیتا ہے چکڑے کو لوں۔ اگ نہ کام ہے سر چانا، تکبر کرنا، وڈیائی کرنی، پیدا کر کے اس کو لوں تو اس پھسانے والے تے پھسلانے اگے ماں نے سجدہ کر۔ اس وچوں اللہ بولنا چاہیے نایا بندیاں وچوں، بولنا چاہیے نا اساں بندیاں وچوں، جس طرح اشرف المخلوقات بنایا بولنا اساں اس وچوں چاہیے نایا۔ اس آخیا کہ انی ان اللہ من الشجرۃ، اگنی روپ وچوں یعنی آواز آئی کہ او موسیٰ میں اللہ وا تاڑا، او اگ پئی آہنی، ادھر پیا نے شیطان بنایا میں اس کولوں۔ سمجھ آئی؟ یہ ہوں غور کرو ذرا، تے گل اے کہ او اس دی اپنی مرضی ہے، جس انداز نہ رکھے تے جس وچوں بولے۔ اے اس دسیا کہ میں ٹھیک ہے اساں بنایا اس کو لوں، لیکن میری اپنی مرضی ہے، میں جس وچوں بولا، میری مخلوق ہے، اگ ہے۔ اساں جا کوئی ہویا تے ایک ہی نہیں ذلت کر کے تے اس وچوں آپ تے نہ بندہ بول سکنا نا، لیکن مالک کے اتنے بندہ کوئی آخ تو نہیں سکنا نا۔ تے کدے ہوں کہ ہوں انسان میں سے بولا، آگ میں سے جو بول سکتا ہے، قرآن کی آیت پڑھی تو یہ کہتے ہیں جناب کہ یہ فلانے بچوں اس کی زبان پر اللہ بول رہا ہے جی، تو لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ اللہ کیسے بولتا ہے؟ تو مجھے بتاؤ آگ سے کیسے بولا؟ قرآن نے ذکر کیا ابھی، قرآن میں یہ آگ کی زبان کوئی ہے؟ ایک تو آگ کی شمع کی زبان تو ہوتی ہے، شمع کی زبان تو اتنی ہوتی ہے، کبھی دیکھی اور تو بتیاں بھی مک گئی نا، ہونی نا کسی زمانے نکے نکے ہونے تکنے ہونے ہو، اے بتی بلنی تسی اتنی عجیب ہونی، اس زبان شمع آہنن۔ ہائے ہائے نشدم محرم انجام رونت بے دل، نشدم محرم انجام رونت بے دل، شمع ہر چند بمن گفت کے گردن مفراز۔ میں رونت اور تکبر نے انجام تو اے بے دل واقف نہ ہو سکیا، افسوس کہ ماں بلنی بتی محفل چ بہ کے آ نہیں رہی ہے، اور چلیا مینڈیا گاٹا چاوی نہیں ہے، نہیں پیراں تے بج ویسے گردن مفراز تے اے جڑی ہے۔ لیکن اتھے جس لے آیا تے پھر آنے جی یہ بندیاں چوں بولنا ہے، یہ بندیاں کیوں؟ منصور کیوں آکھیا ان الحق؟ وہ تے اگی کیوں آکھیا انی ان اللہ؟ منصور اگی کو بھی گیا گزریا، جے اگ وچ اللہ بول سکنا ہے تے منصور وچ نہیں بول سکنا۔ اس وچوں شیطان بنایا اگ وچوں، تے دوئی جگہ فرمایا یا ابلیسو ما منعک اللہ تسجدا لما خلقت بیدی، اوے ابلیس کیوں سجدہ نہیں کرنا ہے اس آدمہ جسا میں اپنا ہاتھاں نال بنایا ہے؟ خلقت بیدی قرآن مجید ہے، ہاتھاں نال جسا بناوے
اس وہ کدے کوئی گل کر چھوڑے تھے اکھے جی یہ ایویں کولو صوفی مارنے رہنے گلاں اے مجذوبانیاں بڑھن یہ ایسی باتیں ہیں یہ خلاف شریعت ہے تے اگ بول پئی اگی جوگیو ہن بولو نا جی جا تو مطلب ہے کہ دیکھو اسی مقام پر میں کہتا ہوں کہ کملی والے کی جلوہ گری آپ سب سے افضل ذات ہے انسانوں میں سے تو اگر نار میں سے وہ جلوہ گر ہو سکتا ہے تو یار میں سے جلوہ گر نہیں ہو سکتا ہاں ہوش کے ناخن نے کہ نار سے جلوہ گر ہو سکتا ہے لیکن چہرے یار سے جلوہ گر نہیں ہو سکتا کیوں جی؟ اس لیے اس مقام پر جن لوگوں نے جو کچھ کہا وہ اس تجلی کا مظہر بن کر کہا یہ کوئی شرک نہیں ہے ورنہ پھر اس شرک کا ذکر اللہ تعالیٰ کر رہا ہے وہ آگ کوئی اللہ تو نہیں ہے من دون اللہ ہے غیر اللہ ہے تو غیر اللہ سے اللہ بول رہا ہے تو اللہ نے جس کو شاکار بنایا اس سے کیا کوئی کہا ہے کہ میں ایسے نہیں بولوں گا اسی لیے حضرت شیخ عبد القادر نے فرمایا کہ وَلَوْ القیت سری فوق میت ولو القیت سری فوق میت لقام بقدرت المولا مشالی عبد القادر اپنے دل کا راز اگر مردے پر ڈالے تو وہ اللہ کی قسم اٹھ کر چلے اور چل کر عبد القادر کے پاس آ جائے تو یہ وہی نار کی جلوہ گری ہے وہاں نار بولا یہاں زبان یار پر اپنے محبوب بندے کی زبان پر وہ بولا اس میں عبد القادر کی کوئی خوبی نہیں ہے وہ بول رہا ہے وہ بول رہا ہے جی وہ جس کو اپنا مظہر بنا لے اور جہاں سے وہ مظہر ہو اور جو اس کا مظہر ہو مظہر وہ ہے مظہر یہ ہے جی تو معیت کا مقام سمیٹتا ہوں کہ معیت کا مقام کیا ہے کہ آپ اس کے ساتھ رہیں تو آپ میں وہ صفات آ جائیں گی آپ اس حکم میں چلے جائیں گے ہے نہیں وہ لیکن اس حکم میں چلے جائیں گے تراب مٹی عام چیز ہے روندی جاتی ہے پاؤں میں رونتے ہیں نا نسبت ہو جائے ابو تراب کی طرف چشتی صاحب نسبت ہو جائے اسی نسبت تراب کی ابو تراب کی طرف نسبت ہو جائے اسی تراب کی کافروں کی طرف تو قرآن کہہ اٹھتا ہے یا لیتنی کنت ترابا یا لیتنی کنت ترابا وہاں تراب اور مفہوم میں ہے لیکن جب علی کی طرف آ جائے تو قم یا ابا تراب فصلی فإنک فی الصلاۃ شفاء حضرت علی کے پیٹ میں درد ہوا حضرت سیدہ سے پوچھا حضور نے کہا ہے فرمایا پیٹ میں درد تھا باہر چلے گئے ہیں حضور آئے میں نے یہ بیان کیا ہے تو حرم شریف میں لوٹ رہے تھے درد کی وجہ سے تو آپ نے وہاں آپ نے یہ لفظ عطا فرمایا قم یا ابا تراب اٹھا مٹی نے پیوا درد کے ساتھ آپ لوٹ رہے تھے زمین پر فرمایا قم یا ابا تراب فصلی فإن فی الصلاۃ شفاء اٹھ نماز پڑھ پیٹ نہ درد والو ویسی آ صوفیاء نے لکھا کہ جس کے پیٹ میں درد ہو اور نہ آرام آتا ہو تو وہ 2 نفل پڑھے وضو کر کے اور حضرت علی کو اس کا ثواب پہنچائے یا اللہ میں نے جو یہ عبادت کی ہے
اس کا ثواب مولا علی کو پہنچے، مجھے شفا عطا فرما تو پیٹ کی بیماری دور ہو جاتی ہے. یہ حدیث میں نے پڑھی تو سمجھ آئی. تو وہاں فرمایا جب تراب کی نسبت ابو تراب کی طرف ہو جائے تو مٹی بھی اتراتی ہے. ہائے ہائے، کہاں دیکھے معیت ہے. مفتی صاحب دیکھو معیت ہے، ساتھ لگ گئی، ساتھ مل گیا تو مقام اونچا ہو گیا. کس طرح کہ جام و مینا میں ڈھلی پیرے مغاں تک پہنچی. بندہ مر گیا، 100 سال گزر گیا، کبھار آیا ہے، مٹی اس کھٹی ہے تے پیالے بنائے، پیالہ بنا کے تے ساکیے میخانہ شراب خانے وچ وہ پیالہ منگوایا، اٹی تو خرید گیا. جس لئے میخانے چاہیا تے جڑا سربراہ وے میخانے نا اس آنن پیرے مغاں، شراب خانے نا جارا کنٹرولر ہونا ہے، او پیرے مغاں پیالے وچ جس لئے شراب پائیے نا تے منہ نہ لایا سنا تے او جڑا اتفاقن او بندایا جڑا شیر پہ آہنا ہے. او گل سڑ گیا، اس کا جسم مٹی نال مٹی ہو گیا تے اگلیاں کھٹ کے اس نال پیالہ بنا چھوڑیا. اس دے جسم دے او حصے مٹی جڑی ہے اس پیالے وچ مل کے پیرے مغاں تک پہنچی. ہون گل سنیو. جام و مینا میں ڈھلی پیرے مغاں تک پہنچی. جام و مینا میں ڈھلی پیرے مغاں تک پہنچی. خاک میں مل کے میری خاک کہاں تک پہنچی. اوے مٹی نال مینی مٹی ملی ہے نا، میں بھی اتھے ہی دبیا آیا. ہڈیاں گل گئیاں سڑ رہیاں مٹیاں نال. کدے قبرستان تک کیا کرو نا، پرانے ہڈیاں ہڈیاں موٹیاں بیڑیاں والے سہ گئے ناج تک کیا کرو. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. ویکھیا کرو ہڈیاں ہڈیاں باواں والے تے لتاں والے تے ہڈیاں 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 والے. اج انہاں دی ہڈیاں مل گئیاں، مٹی نال مٹی ہو گئی. اے جس ویلے پیالے وچ بن کے مٹی کو باہر بنا کے کھڑنا ہے نا تے او چونکہ اس مٹی نال ملنی نا تے خاک میں مل کے میری خاک کہاں تک پہنچی. ملیاں اس نال مٹی نال جس وینا یا پیالہ بننا یا اس نی معیت نصیب ہوئی ہے ماں تے اج پیرے مغاں نے لبا تک پہنچ گئی. ٹھیک ہے تے اے وے کہ کونو ما صادقین، سچیاں نال رہو. ایویں سرے اتے چڑھ کے نہ رہو 24 گھنٹے اناج کھانے واسطے، روٹی کھانے واسطے، حلوہ کھانے واسطے. سمجھ آئی؟ دلوں نال رہو تے محبت نال رہو. محبت نال تسی رہو اور معیت نہ فائدہ ہو سی، معیت کا فائدہ ہوگا. ہن دیکھو کہ جڑی آیت پڑھیا ہے میں کہ فلا انصابا